بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يتزوج امة على حرة، معنی ہوگا یہ اس کی عبارت نہیں پڑھی گئی تھی، ایک بار دیکھیں عبارت میں پڑھ دیتا ہوں۔ ولا يتزوج امة، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يتزوج امة على حرة لقوله علیہ الصلاة والسلام لا تنكح الأمة على الحرة وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في تجويزه ذلك للعبد وعلى مالك في تجويزه برضا الحرة ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة على ما نقرره في الطلاق إن شاء الله فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام ويجوز تزويج الحرة عليها لقوله عليه الصلاة والسلام وتنكح الحرة على الأمة ولأنها من المحللات في جميع الحالات إذ لا منصف في حقها۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے نکاح میں کوئی آزاد عورت پہلے سے موجود ہے اور دوسرا آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو لونڈی سے نکاح نہیں کیا جائے گا آزاد عورت کے ہوتے ہوئے۔ دلیل کیا ہے؟ تو ایک ہے نقلی دلیل، نقل سے ثابت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے لا تنکح الامة علی الحرة، معنی ہوگا کہ لونڈی سے نکاح نہ کیا جائے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے، یعنی ایک بیوی پہلے سے ہے جو آزاد ہے، اب اس کے ساتھ اس کی سوتن لونڈی کو نہیں لایا جائے گا، لونڈی نہیں لائی جائے گی۔ تو یہ جو حدیث ہے لا تنکح الامة علی الحرة، اس میں مطلق کہا گیا ہے کہ لونڈی سے نکاح نہ کیا جائے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر خود پہلے سے ہی غلام ہے کسی کا، دیکھیں اب یہ مسائل دنیا میں موجود نہ رہے لیکن اس لیے مسائل پڑھائے جاتے ہیں تاکہ اس کے جزیات سے جو ہے نا ہمیں دوسرے مسائل کے استنباط میں مدد ملے۔ تو مسئلہ سمجھ لیجیے اچھے سے کہ اگر شوہر خود غلام ہے اور اس نے آزاد عورت سے شادی کی ہوئی ہے اور اب وہ لونڈی سے یعنی باندی سے شادی کرنا چاہے تو ہمارے نزدیک ابھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا لا تنکح الامة علی الحرة، حرہ کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اگر شوہر پہلے سے ہی غلام ہے تو غلام جو ہے لونڈی سے شادی کر سکتا ہے، اس لیے ابھی بھی شادی کر سکتا ہے۔ اور امام مالک نے یہ کہا ہے کہ اگر آزاد عورت جو اس کی بیوی ہے وہ شوہر کو اجازت دے دے کہ جناب میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ شادی کر لیجئے اگرچہ لونڈی ہو، تو پھر شادی کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں کر سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ابھی پڑھی گئی لا تنکح الامة علی الحرة، یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے، اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے امام شافعی کے خلاف بھی حجت ہے اور حضرت امام مالک کے خلاف بھی حجت ہے۔ یہ تو ہوئی نقلی دلیل۔ اور عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ عورت کی دو حالت ہوتی ہے، یعنی بیوی جو عورت بنتی ہے اس کی دو حالت ہوتی ہے، ایک ہے کہ اکیلی بیوی بنے اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی سوتن کے ساتھ مل کر کے بیوی بنے، ٹھیک ہے؟ یہ دو حالت ہوتی ہے، دو طرح کی، دو بیوی بننے کی دو صورت ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اونلی ون، بالکل کیول ایک بیوی رہے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مل کر کے بیوی رہے، دوسری کے ساتھ یا تیسری کے ساتھ یا چوتھی کے ساتھ، چار نکاح کی اجازت ہے۔ یہ دو حالت ہے منکوحہ کی۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ غلامی جو ہے نعمت کو آدھی کر دیتی ہے۔ غلامی کیا کرتی ہے؟ بولیے، نعمت کو آدھی کر دیتی ہے، یعنی جتنا حق آزاد کا عورت کا رہے گا اتنا اس سے آدھا حق لونڈی کا رہے گا، جتنا حق آزاد مرد کا رہے گا اس کا آدھا حق جو ہے غلام کو ملے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک آزاد مرد کے لیے شریعت نے 4 بیک وقت بیوی رکھنے کی اجازت دی ہے نکاح کے ساتھ، لیکن اگر شوہر غلام ہے تو وہ صرف 2 ہی بیوی رکھ سکتا ہے، 4 نہیں رکھ سکتا، کیونکہ غلامی جو ہے یہ منصف نعمت ہے،
غلامی کیا ہے؟ منصف نعمت، یعنی نعمت کو نصف نصف کر دیتی ہے جو بھی نعمت ہے۔ تو اب سمجھیے کہ ایک لونڈی ہے وہ منکوحہ ہوگی تو اس کی دو حالت ہے، ایک حالت ہے کہ وہ اکیلی صرف اکیلی ہو کر منکوحہ رہے، دوسری حالت یہ ہے کہ وہ سوتن کے ساتھ مل کر کے منکوحہ ہو۔ تو دو حالت جب اس کو حاصل ہے اور اس کے اندر غلامی بھی پائی جا رہی ہے لونڈی ہونے کی وجہ سے، تو اس غلامی کے سبب سے ان دو نعمتوں میں سے ایک ہی نعمت اس کو حاصل ہو پائے گی، دوسری نہیں حاصل ہو پائے گی۔ اور وہ نعمت کیا ہے کہ اگر اکیلی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ منکوحہ ہوگی، لیکن اگر آزاد کے ساتھ مل کر کے آنا چاہے تو وہ منکوحہ نہیں ہو پائے گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو حالت انفراد میں جو ہے اس سے نکاح کرنا حلال ہوگا۔ حالت انضمام میں، انضمام یعنی ملنے کی حالت میں، سوتن جب پہلے سے آزاد عورت موجود ہے اس صورت میں اس سے نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر غلامی پائی جاتی ہے، اور غلامی جو ہے یہ نعمت کو آدھی کر دیتی ہے۔ ترجمہ دیکھیے یہاں تک، وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، لونڈی سے نکاح نہ کیا جائے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے، لقولہ علیہ السلام لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے کہ لونڈی کو آزاد عورت پر کے ہوتے ہوئے نکاح نہ کیا جائے۔ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ، یہ حدیث اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے امام شافعی کے خلاف حجت ہے۔ حجتٌ علی الشافعی کا ترجمہ کریں گے، امام شافعی کے خلاف حجت ہے۔ کس بات میں؟ فی تجویزہ ذالک للعبدی، امام شافعی کا اس کو غلام کے لیے جائز کرنے میں، فی تجویزہ میں ہا ضمیر کا مرجع امام شافعی ہے، اور ذالکہ سے مراد یہ مسئلہ ہے، اور للعبد سے مراد غلام۔ اس مسئلے کو غلام کے لیے ان کے جائز کرنے کی صورت میں یہ حدیث امام شافعی کے خلاف حجت ہے۔ وعلی مالکن، اور امام مالک کے خلاف بھی حجت ہے۔ کس بات میں؟ فی تجویزہ برضا الحرۃ، اس کو جائز کرنے میں آزاد عورت کی رضامندی سے۔ وہ کہتے ہیں آزاد عورت اگر یعنی جو بیوی آپ کی ہے وہ اجازت دے دے تو اس کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں صورتوں میں نہیں، کیونکہ حدیث میں مطلقاً فرمایا گیا کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کیا جائے گا لونڈی سے۔ اب عقلی دلیل سنیے، وَلِأَنَّ، جو ہم نے سمجھا کہ غلامی جو ہے آدھی نعمت کر دیتی ہے۔ وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا فِي تَنْصِيفِ النِّعْمَةِ، اور اس لیے بھی کہ غلامی، الرق کا معنی غلامی، اور اس لیے کہ غلامی کا اثر ہوتا ہے، وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا، اس لیے کہ غلامی کا اثر ہوتا ہے، فی تنصیف النعمت، نعمت کو آدھی کرنے میں، علی ما نقررہ فی الطلاق انشاء اللہ، ان دلائل کی بنیاد پر جس کو ہم ثابت کریں گے طلاق کے بیان میں انشاء اللہ۔ طلاق کے بیان میں اس کی وضاحت کریں گے کہ غلامی جو ہے یہ نعمت کو نصف کیوں کر دیتی ہے۔ تو خیر، غلامی نعمت کو نصف کر دیتی ہے۔ فَيَثْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ دُونَ حَالَةِ الْإِنْضِمَامِ، تو اس کی وجہ سے ثابت ہوگا، فَيَثْبُتُ بِهِ، تو اس وجہ سے ثابت ہو جائے گا، حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ، محلیت کا حلال ہونا، یعنی وہ عورت نکاح کے لیے حلال ہے، محل نکاح ہونے کے لیے ٹھیک ہے، محلیت کا حلال ہونا ثابت ہوگا، فی حالت الانفراد، اکیلی ہونے کی صورت میں، حالت انفراد میں، دون حالت الانضمام، حالت انضمام میں نہیں، یعنی جب اس کو آزاد عورت سے ملا کے نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں ہوگا، اور الگ سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح بولیے ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہو جائے گا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دوسرا مسئلہ دیکھیے، کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلِأَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ إِذْ لَا مُنَصِّفَ فِي حَقِّهَا، اسی کا الٹ مسئلہ کہ پہلے سے آپ کے نکاح میں اگر باندی بیوی ہے، یعنی کسی کی وہ لونڈی ہے، وہ آپ کے نکاح میں ہے پہلے سے، اب آپ آزاد عورت سے شادی کر سکتے ہیں کیا؟ تو کر سکتے ہیں۔
پہلے سے آزاد عورت ہو آپ کے نکاح میں، باندی سے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. پہلے سے باندی عورت نکاح میں ہو اور اب آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آزاد عورت دونوں حالت میں محللہ ہے، یعنی اس سے نکاح حلال ہے. دونوں حالت میں اس سے مراد اکیلی ہو تو بھی اس سے نکاح جائز ہے، اور لونڈی کے ساتھ آئے آزاد عورت تو بھی اس سے نکاح جائز ہے، کیونکہ آزاد عورت کے حق میں کوئی چیز نصف کرنے والی نہیں ہے. لونڈی کے حق میں تو نصف کرنے والی چیز غلامی موجود ہے، لیکن آزاد عورت کسی کی غلام نہیں ہے، غلامی اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کے حق میں تنصیف کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اس لیے دونوں حالت میں، تمام حالتوں میں اس سے نکاح کرنا حلال رہے گا، چاہے لونڈی کے ساتھ ہو یا اکیلی ہو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی استاد صاحب آگے ترجمہ کہتے ہیں وَيَجُوزُ تزویج الحرتی علیہا، آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز ہے. علیہا، ہا سے مراد امتن، لونڈی کے ہوتے ہوئے. لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے. یہ نقلی دلیل ہے حدیث سے. وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، نقلی سے مراد وہ اردو زبان میں جو نقلی بولتے ہیں وہ نہیں، نقلی سے مراد نقل شدہ دلیلیں جو احادیث ہے، قرآن ہے نا، جو اس میں منقول حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، ان کو نقلی دلائل کہتے ہیں. وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، آزاد عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے لونڈی کے ہوتے ہوئے. یہ نقلی دلیل. اور عقلی دلیل یہ ہے وَلِأَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ، اور اس لیے بھی کہ آزاد وہ یعنی آزاد عورت محللات میں سے ہے. محللہ کہتے ہیں ان عورتوں کو جن سے نکاح حلال ہو، تو اس لیے کہ آزاد عورت محللات میں سے ہے. فی جمیع الحالات، تمام حالتوں میں، اکیلی ہو یا مل کر کے ہو. اذ لا منصف فی حقہا، اس لیے کہ آزاد عورت کے حق میں کوئی چیز تنصیف کرنے والی نہیں ہے، نصف کرنے والی نہیں ہے. اب اس کے بعد اوپر جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ لونڈی سے نکاح نہیں، لونڈی جو ہے اگر پہلے سے آپ کے پاس آزاد بیوی موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے لونڈی کو نکاح میں نہیں لا سکتے ہیں. اس قاعدے پر جو ہے، اس اصل پر مسئلے کی تفریع کرتے ہوئے کہتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِّن طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَجُوزُ عِنْدَهُمَا. اگر آپ نے آزاد عورت کو طلاق بائنہ دے دیا، کیا دے دیا؟ طلاق بائنہ. طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی طلاق دی کہ فوراً عورت نکاح سے نکل گئی، عدت گزارنے کی حاجت نہیں نکاح سے نکلنے کے لیے، فوراً ہی طلاق، جس طلاق سے نکاح کی پابندی اٹھ جائے اس طلاق کو طلاق بائنہ کہتے ہیں. اور جس طلاق سے عدت کے بعد جو ہے نکاح زائل ہو اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نکاح کی پابندی فوراً اٹھ جائے جس طلاق سے، اس طلاق کو طلاق بائنہ. اور جس طلاق سے نکاح کی پابندی فوراً نہ اٹھے بلکہ عدت گزرنے کا انتظار کرنا پڑے، بیچ میں رجعت کا حق حاصل ہو، اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں. تو طلاق رجعی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے طلاق بائن کی، کیونکہ طلاق بائن جو ہے طلاق رجعی سے بڑھ کر کے ہے. تو اگر آپ نے آزاد بیوی کو طلاق بائنہ دی ہے لیکن وہ عدت گزار رہی ہے، ابھی اس نے 3 حیض نہیں گزارے، یا طلاق بائنہ کے بجائے 3 طلاق مغلظہ دے دی کہ اب اس سے نکاح کبھی بھی آپ کا حلال نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر کے پھر وہ طلاق دے اور آپ کے پاس وہ آنا نہ چاہے، اس طرح سے، یعنی جب تک حلالہ نہ ہو. تو طلاق بائنہ کی صورت میں اور 3 طلاق دے دی آپ نے آزاد بیوی کو، لیکن ابھی وہ عدت ہی گزار رہی ہے، ابھی تک جو ہے اس کی عدت طلاق کی مکمل نہیں ہوئی. جیسے مثال کے طور پر آپ نے طلاق دی اور ابھی 1 ہی مہینہ ہوا ہے، 1 ہی بار اس کو حیض آیا ہے، ابھی 2 حیض آئے گا تب نہ وہ مطلب عدت مکمل ہوگی اس کی طلاق کی. تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو طلاق دے ہی دیا ہے، تو اب میں باندی سے شادی کر لوں، لونڈی سے شادی کر لوں،
مسئلہ تو یہ پڑھا تھا کہ آزاد عورت جب تک بیوی ہے اس کے ساتھ لونڈی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں تو میں نے طلاق دے دیا، تو کیا اب ہم لونڈی سے شادی کر سکتے ہیں؟ تو امام اعظم کے نزدیک ابھی بھی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ عدت مکمل نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک عدت کے ایام وہ گزار رہی ہے تب تک نکاح کا کچھ نہ کچھ اثر باقی ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک جو ہے اب نکاح کر سکتے ہیں اگرچہ وہ عدت ابھی تک اس نے مکمل نہیں کی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھ کیا بولے؟ جی جی اب دیکھیے ترجمہ، فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، اگر کسی نے شادی کیا لونڈی سے آزاد کے ہوتے ہوئے، فی عدت من طلاق بائن او ثلاثن، طلاق بائنہ کی عدت میں یا 3 طلاق کی عدت میں، یعنی وہ آزاد عورت کو طلاق دی تھی، وہ عدت گزار ہی رہی تھی اور آپ نے اس بیچ جو ہے لونڈی سے شادی کر لی، تو کیا ہے؟ لم یجوز عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں، ویجوز عندہما، اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے، لأن ھذا لیس بتزوج علیہا، صاحبین یہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ والی صورت یعنی طلاق دے دیا اور وہ بھی بائنہ، رجعی میں تو بالاتفاق جو ہے جائز نہیں ہے۔ یہ بات چل رہی طلاق بائنہ کی جس میں نکاح سے عورت فوراً نکل جاتی ہے، اور طلاق مغلظہ کی جو بائنہ ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ یہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے شادی کرنا نہیں ہے، لأن ھذا لیس بتزوج علیہا، اس لیے کہ یہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے شادی کرنا نہیں ہے، یعنی وہ حدیث میں جو منع ہے کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے شادی نہ کیا جائے، تو یہاں پہ کہاں آزاد عورت تو اب بیوی نہ رہی، طلاق دے دی گئی ہے، تو حرام ہونے کی وجہ کیا تھی کہ بیوی آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے لونڈی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اب تو یہ آزاد بیوی رہی نہیں نا، طلاق دے دیا نا، یہ صاحبین کہتے ہیں جب طلاق دے دیا تو بیوی نہ رہی تو لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں، لأن ھذا لیس بتزوج علیہا، اس لیے کہ یہ والی صورت اس کے ہوتے ہوئے شادی کرنا نہیں ہے، وہو المحرم، اور حرام شدہ وہی بات ہے، یعنی حرام یا وہو المحرم، اور حرام کرنے والی وہی بات ہے۔ حرام کرنے والی بات کیا ہے کہ آزاد عورت بیوی جب تک ہے تب تک لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتے، اور طلاق بائنہ دے دیا تو بیوی رہی کیا؟ نہیں رہی، تو بیوی ہوتی تو نہ حرام ہوتا، اب بیوی نہ رہی اس لیے حرام نہیں ہوا، تو وہ المحرم، اور حرام کرنے والی چیز جو ہے وہی بیوی ہونا ہے، اور یہاں بیوی نہیں رہی۔ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا، اسی لیے ایک مسئلے کی شبیہ بیان کر رہے ہیں صاحبین اپنی مسئلے کی دلیل میں، کہتے ہیں اسی لیے تو اگر کسی نے قسم کھایا تھا کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے شادی نہیں کرے گا، لم یحنس بہذا، تو اس وجہ سے وہ حانس نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں دیکھیے جناب، زید ہے، زید کی بیوی ہے، زید کی بیوی نے کہا کہ میں جب تک ہوں آپ دوسری شادی مت کرنا، اس نے محبت میں کہہ دیا خدا کی قسم جب تک تو میری بیوی ہے میں تیرے ہوتے ہوئے دوسرے سے شادی نہیں کروں گا۔ اب اگر کبھی بھی کرے گا تو یہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، حانس ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس بیوی کو اس نے طلاق بائنہ دے دی، جس کے لیے قسم کھائی تھی اس کو طلاق بائنہ دے دی، اور اس کے بعد دوسری عورت سے شادی کیا، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، قسم برقرار رہے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے قسم کی خلاف ورزی کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب تیرے ہوتے ہوئے میں نکاح نہیں کروں گا، اور جب طلاق بائنہ اس کو دے دیا تو وہ اس کی رہی کیا؟ نہیں رہی، اس لیے حانس نہیں ہوگا، قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہ صاحبین کی دلیل ہے، اس لیے یہاں پر بھی جو ہے وہ بیوی نہ رہی تو لونڈی سے نکاح جائز ہوگا۔ اور امام اعظم کیا کہتے ہیں؟ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ بَاقٍ مِّن وَجْهٍ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ فَيَبْقَى الْمَنْعُ احْتِياطًا بِخِلَافِ الْيَمِينِ۔ کہتے ہیں جناب وہ قسم کا مسئلہ الگ ہے، نکاح کا مسئلہ الگ ہے، دونوں کے ایک دوسرے پر قیاس نہ کریں۔ اصل میں یمین کے حق میں ٹھیک ہے، قسم والی صورت میں جو ہے اس کی بیوی نہ رہی، لیکن نکاح والی صورت میں کچھ نہ کچھ نکاح کا اثر اس عورت کے ساتھ بھی شوہر کا باقی رہتا ہے
جس عورت کو شوہر نے طلاق بائنہ دے دی ہے وہاں نکاح کا اثر باقی رہتا ہے۔ کیسے کہ جب تک وہ عدت نہ گزارے تب تک شوہر کے گھر سے نہیں نکل سکتی ہے۔ طلاق کی عدت جو ہے عورت کہاں گزارے گی؟ بولیے، شوہر کے گھر پہ، شوہر کے گھر میں۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مائکے جا کر کے عدت گزارے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے یہ۔ تو شوہر کا حق ہے، شوہر کا حق باقی ہے کہ وہ عورت کو منع کرے اپنے گھر سے جانے میں۔ یہ نکاح کے بعد ہی، یہ نکاح کا ہی اثر ہے نا۔ اسی طریقے سے جو ہے جب تک عدت گزر نہ جائے تب تک شوہر اس کو خرچہ پانی دینے کا جو ہے پابند رہے گا، یہ بھی نکاح کا اثر ہے۔ تو نکاح کے اسی بیچ بچہ پیدا ہو جائے عورت کا تو بچہ ثابت النسب ہوگا اور وہ اس کا باپ کہلائے گا، وہ شوہر۔ تو دیکھیے نکاح کے کئی سارے احکام ابھی بھی بچے ہوئے ہیں، اگرچہ پورے احکام نہیں بچے کہ اب اس سے صحبت نہیں کر سکتا، اس کی طرف جو ہے اس کے سطر کی طرف دیکھ نہیں سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا، یہ ہے کہ نکاح کے احکام یہ سب نہیں کر سکتا، لیکن کئی احکام باقی ہے، کئی احکام ختم ہو گئے لیکن کئی احکام باقی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ من وجہن کچھ نہ کچھ طریقے سے نکاح ابھی بھی برقرار ہے، اسی لیے منع کا حکم باقی رہے گا جب تک کہ عدت نہ گزر جائے۔ ابی حنیفہ امام اعظم کی دلیل ہے ان نکاح الحرۃ باق من وجہن، کہ آزاد عورت سے نکاح من وجہن باقی ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے باقی ہے۔ کیسے؟ لبقاء بعض الاحکام، بعض احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے۔ بعض احکام سے مراد شوہر جو ہے اس کو کہیں جانے سے روک سکتا ہے، نسب اس کا ثابت ہوگا، نفقہ دینے کا پابند ہوگا، یہ سب بعض احکام ہیں۔ فَيَبْقَى الْمَنْعُ احتیاطاً، تو احتیاطاً منع باقی رہے گا۔ بخلاف الیمین، بخلاف قسم میں۔ قسم کا مسئلہ الگ ہے، نکاح کا مسئلہ الگ ہے، نکاح یہاں کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ لأن المقصود اللہ يدخل غیرها فی قسمها، اس لیے کہ اس کی فی قسمها، اس لیے کہ عورت کے ہوتے ہوئے جو قسم کھائی تھی کہ میں دوسرے سے شادی نہیں کروں گا، تو وہاں مراد یہ ہے کہ جناب تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ میں دخول نہیں کروں گا، تمہارے علاوہ میں کسی سے دخول نہیں کروں گا، تمہاری باری کسی کو نہیں دوں گا، یہ مطلب ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے آزاد عورت کے طلاق بائنہ والی صورت میں دوسرے سے نکاح کر بھی لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لأن المقصود اللہ يدخل غیرها فی قسمها، اس لیے کہ وہاں قسم سے مقصود ہے کہ اس کی باری میں اس کے غیر سے دخول نہیں کرے گا، اور نکاح طلاق دے دیا تو اس کی باری ختم ہو گئی، اب بیوی نہ رہی تو اس کی باری کیا رہے گی۔ اس لیے قسم والی صورت میں حانث نہیں ہوگا، لیکن نکاح باقی رکھنے کی صورت یہ کچھ نہ کچھ نکاح کا اثر باقی رہے گا، اس لیے لونڈی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلِلْحُرِّ أَن يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ، اگر اور شوہر جو ہے آزاد ہے، غلام نہیں ہے، ابھی اس زمانے میں سارے لوگ آزادی ہے، جتنے مسلمان ہیں، کافر بھی آزاد کے حکم میں ہیں۔ تو کوئی مسلمان یہ چاہے کہ کتنی بیوی سے نکاح، کتنی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، تو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وَلِلْحُرِّ أَن يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا، آزاد عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے 4 عورت سے، مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ، چاروں کی چاروں آزاد ہو یا چاروں کی چاروں لونڈیاں ہو یا کچھ آزاد ہو کچھ لونڈیاں مکس ہو، سبھی صورت جائز ہے۔ سبھی صورت کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہاں، 4 آدمی کی لونڈیاں تھی، 4 عورت سے نکاح کر لیا یہ بھی جائز ہے، یا 4 آزاد عورت سے نکاح کر لیا یہ بھی جائز ہے، 1 آزاد 3 باندھ دیا، 3 آزاد 1 باندھ دیا، مکس کر کے یہ بھی جائز ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ سے بیک وقت نکاح کرے۔ 4 بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح کرے گا تو نکاح ہی باطل ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ، مَا طَابَ جو پسند ہو، لَكُم تمہیں، فَانْكِحُوا تو نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاء عورتوں میں سے، مَثْنَىٰ 2 وَثُلَاثَ یا 4 3 ورباع اور 4
والتنصیص علی العدد یمنع الزیادۃ علیہ، اور عدد پر تنصیص اس پر زیادتی کو منع کرتی ہے۔ یعنی قرآن پاک میں چونکہ عدد پر نص وارد ہو گیا ہے رباع تک، تو اب رباع سے زیادہ ہونا جو ہے اس منع ہو جائے گا۔ تو تنصیص علی العدد، عدد پر تنصیص یمنع الزیادۃ علیہ، اس پر زیادتی کو روک دیتی ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا يتزوج الا امۃ واحدہ، کہتے ہیں اگر لونڈی سے اس نے نکاح کیا، کس سے؟ بولیے لونڈی سے، تو ایک ہی لونڈی سے اس کو نکاح کی اجازت ہوگی، 2 3 4 لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ان کی دلیل پیچھے گزری کہ لونڈی سے نکاح جو کرنا ہے یہ حاجت کے وقت ہے، اور ایک سے جو ہے حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس لیے 2 سے یا 3 سے یا 4 سے اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ جیسے جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانے کی اجازت ہوتی ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ ایک لقمہ کھانے سے یا شراب کے ایک گھونٹ پینے سے میری جان بچ جائے گی تو ایک ہی گھونٹ پینے کی اجازت ہوگی، اور 2 سے لگتا ہے تو 2 گھونٹ پینے کی اجازت ہوگی، اس سے زیادہ کی اجازت بولو بھائی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی لونڈی سے نکاح اس وقت کرنے کی اجازت ہے جب وہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے۔ تو اب اگر ایک لونڈی سے اس کا کام چل جاتا ہے تو دوسری سے نکاح کرنے کی اجازت اس کو نہیں ہوگی، یہ امام شافعی فرماتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جیسے آزاد عورت جو ہے عورت ہے، ایسے ہی لونڈی بھی عورت ہے، اور عورتیں کن سے نکاح حرام ہے کن سے نکاح حلال ہے، تو ہمیں قرآن پاک میں احل لکم ما وراء ذالکم فرما دیا گیا ہے کہ ان محرمہ عورتوں کے علاوہ جو بھی ہے ان سے نکاح حلال ہے، تو نکاح حلال ہوگا۔ کہتے ہیں ولا يتزوج الا امۃ واحدہ، اور امام شافعی نے کہا کہ نکاح نہ کرے مگر ایک ہی لونڈی سے، لأنہ ضروری عنده، اس لیے کہ وہ ان کے نزدیک ضروری ہے۔ والحجۃ علیہ ما تلونا، ان کے خلاف حجت وہی آیت ہے جس کو ہم نے پیچھے تلاوت کی، اور وہ آیت کون سی ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم والی آیت۔ اِذِ الْمَنْكُوحَةُ يَنْتَظِمُهَا اسْمُ النِّسَاءِ، اس لیے کہ منکوحہ وہ ہے جس کو نساء کا لفظ شامل ہے، جو بھی منکوحہ ہے اس کو عورت کہا جاتا ہے۔ کما فی الظہار، جیسا کہ ظہار والے مسئلے میں، اس جزئیے کو انشاءاللہ کل سمجھتے ہیں۔